آرڈر نہ تو کورٹ میں پڑھا گیا، نہ میرے سے اس پہ مشاورت کی گئی، نہ بینچ بنانے کے حوالے سے دیگر جج صاحبان سے مشاورت کی گئی. تو یہ اگر بینچز ایسے ہی بنتے رہیں گے اور ایسے ہی ٹوٹتے رہیں گے تو یہ ادارے کی ساخت تو ختم ہو کے رہ جائے گی. اور اگر اسی طریقے سے ضد پہ چند لوگ اڑے رہے کہ فل کورٹ نہیں بنانا، 4-3 کے فیصلے کو، جو منصور علی شاہ صاحب کا آرڈر آیا ہے اس کو 4-3 کا فیصلہ نہیں تسلیم کرنا، اور اس آئینی تشریح کے ایک معاملے کو فل کورٹ کے پاس ریفر نہیں کرنا، تو پھر مجھے آپ خود بتائیے کہ ادارے کی کریڈیبلٹی کدھر جائے گی، چیف جسٹس صاحب کی کریڈیبلٹی کدھر جائے گی. اور ان تمام معاملات جو آئینی تشریح کے معاملات ہیں، جن کے اوپر پوری قوم انحصار کرتی ہے، جن فیصلوں پہ عمل درآمد جو ہے پوری قوم کرتی ہے، تو پھر کون اس ادارے کے فیصلوں کو مانے گا؟ چاہیے یہ تھا کہ بڑے کے طور پہ چیف جسٹس صاحب تمام اپنے جج صاحبان کو بٹھاتے، مشاورت کے بعد فل کورٹ بناتے، تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، پوری قوم ان فیصلوں کو تسلیم بھی کرتی. مگر اس کرائسس کو، اس ڈویژن کو مزید ہوا دی گئی. اور افسوس کی بات ہے، اور ہم یہ رنجیدہ دل سے کہتے ہیں کہ پوری قوم اس معاملے پر افسردہ ہے، لوگ رنجیدہ ہیں. اور جس طریقے سے ون مین شو چلایا جا رہا ہے، اب قوم اس کو تسلیم نہیں کرے گی. آپ دیکھیں پارلیمان نے جو بل پاس کیا جس میں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور وہ اختیار سینئر موسٹ 3 ججز کو دیا گیا، اس بل کو پذیرائی ملی سول سوسائٹی میں، وکلا میں، عوام میں. حامد خان صاحب جیسے منجے ہوئے سیاستدان اور وکیل نے اس بل کی پذیرائی کی. تو کیا امر مانے ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جاتا اور یہ جتنے کرائسس ہیں وہ بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہو، مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے. پہلے ہم یہ بات کر چکے کہ چیف جسٹس از ون امنگسٹ ایکولز. یہ کوئی فوج کے ادارے کی طرح سربراہ نہیں ہے، باقی اداروں کی طرح کوئی اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہے. ون امنگسٹ ایکولز ہیں، برابری کی سطح پہ ہیں. صرف سینیورٹی کی وجہ سے ایک شخص کو چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے. تو آج بندو خیل صاحب نے دکھی دل سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کی حفاظت کرے، کیونکہ پوچھے بغیر، مشاورت کے بغیر بینچ بنائے جاتے ہیں، آرڈر پاس کیے جاتے ہیں. اور یہ تو دیکھیں نا، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، تاثر یہ ہے کہ بے ایمانی ہے کہ ایک جج کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معذرت کی ہے اور یہ وجوہات ہیں، اور اس جج کی اس میں مشاورت شامل نہیں ہے اس آرڈر میں، ان کی غیر موجودگی میں آرڈر لکھا جاتا ہے. اور جس طرح آج سرکولر آیا، یہ سرکولر کا رواج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جوڈیشل آرڈر کے جواب میں سرکولر کے ذریعے سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آرڈر کی نفی سرکولر کے ذریعے رجسٹرار کر رہا ہے. تو دیکھیں قوم پہلے ہی بہت سارے مسائل میں مبتلا ہے. آپ آپس میں بیٹھیں، تمام کورٹ کو بٹھائیں اور ان مسائل کا حل بلڈنگ کے اندر کریں، نہ کہ بلڈنگ کے باہر باتیں ہوں. آپ کو چاہیے بطور چیف جسٹس تمام ججز کو اکٹھا کر کے اس اہم قومی مسئلے پہ، آئینی تشریح کے مسئلے پہ اپنے کورٹ کی تقسیم کو دور کریں، اپنے کورٹ کے مسائل کو حل کریں. ورنہ نہ کوئی فیصلے مانے گا، نہ تسلیم کرے گا، نہ فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا. اور یہ فل کورٹ کی تشکیل اب لازم ہو گئی ہے، اور 4-3 کا جو تنازع ہے اس معاملے کا حل بھی اب لازم ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقسیم کو اور اس تنازع کو مزید طول ملے گا اگر فل کورٹ نہ بنایا گیا. اور لوگ تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ معاملہ استعفے کی طرف جا رہا ہے، ہم یہ بات نہیں کرتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس تنازع کا حل ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان کی کریڈیبلٹی مزید کمپرومائز نہ ہو، سپریم کورٹ کی عزت بحال ہو. یہ عدل اور انصاف دینے والا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے، یہ داغدار نہ ہو، یہ تقسیم نہ ہو، اور اس معاملے کو فی الفور حل کیا جائے. طارق صاحب، آپ کی کل ٹویٹ تھی اور آپ نے کہا کہ استعفے کی طرف بات جا رہی ہے، تو کیا آپ تمام سیاسی جماعتوں نے یہی سوچ لیا ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ نے تو استعفیٰ لینا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں نا. ایک تاثر ہے
कल एक साफ़ी हैं इस्लामाबाद के सती साहब, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने इस्तीफे की बात की। ये बातें चल रही हैं, मैं यही कह रहा हूं कि इस्तीफे का एक तासुर जा रहा है, मगर बेहतर ये है कि इस तकसीम को ख़त्म किया जाए, फुल कोर्ट में मशावरत हो और बेंचेस की फॉर्मेशन पर भी मशावरत हो, रूल्स बनाए जाएं और इस मामले को हल किया जाए। एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है मुल्क में, तो उसको हल करना, इसका हल ये नहीं है कि आप सर्कुलर जारी कर दें और सीनियर प्यूनी जज के ऑर्डर की आप नफी कर दें, ये नहीं होगा। जस्टिस मंदोखेल ने जिस तरीके से आज दुखी दिल से कहा कि ये तकसीम खत्म हो, अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत करे, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत करे, मगर तकसीम बाहर खत्म नहीं होगी, अंदर खत्म होगी, मशावरत से होगी, सबकी राय से होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस इज वन अमंग्स्ट इक्वल्स। अगर नहीं करते और इसी तरह चलते रहते हैं तो क्या बहुत एक्टिव थे और बहुत कुछ हुआ था, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। आज भी जो है एक और तारण बहुत एक्टिव है बेंचेस के हवाले से, खैर तो है, हो गया रहा। नहीं, देखिए, दो तारड़ एक्टिव हैं, हम पहले एक थे माजी में, हम अब दो हो गए हैं, तो दो तारड़ साहबान एक्टिव हैं जो आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं, तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। लोग इल्जामात लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, मैं तो कुरान पे हल्फ देने को तैयार हूं उस बात पे। तब भी सजाद अली शाह साहब ने डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार की थी, आज भी मामलात सजाद अली शाह पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने तो आइन के साथ खड़े होना है, बड़ा एहतराम है सीजे साहब का, हमारा बड़ा ताल्लुक है उनसे। जब जब सजाद अली शाह बनेगा तब तब तारड़ आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बाद में भी ट्वीट किया है 97 के रेफरेंस है कि तब भी एक तारड़ हमलावर थे, आज भी तारड़। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं ना, तारड़ तो आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं और आइन और कानून के हक में खड़े हैं। ये तकसीम खत्म होनी चाहिए, तनाज़ा हल होना चाहिए। तारड़ साहब, आप मशवरा क्यों नहीं करते की गई, तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर ना तो कोर्ट में पढ़ा गया, ना मेरे सिर पे मशावरत की गई, ना बेंच बनाने के हवाले से दीगर जज साहिबान से